میاں آزاد نواب کی ڈیوڑی پر آئے اور آداب بجا لائے۔ اتنے میں ایک چوبدار برہنہ سر پریشان و مستر لپکتا ہوا، خداوند بڑا غضب ہو گیا، کیا کہوں کیا کہوں؟ کہو خیر تو ہے، بولو تو۔ سب کا رنگ فق کہ خدائی خیر کرے۔ نواب کا کلیجہ دہل گیا، میاں کچھ منہ سے بولو، سر سے کھیلو، آخر کیا آفت آئی، کچھ معلوم تو ہو۔ چوبدار نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جان بخشی ہو تو عرض کروں، بٹیر سب اڑ گئے۔ نواب نے کہا، سب؟ ارے سب اڑ گئے؟ ہائے میرے صف شکن کو جو ڈھونڈ لائے، 1000 نقدہ نقد گنوائے، اس وقت میں جیتے جی مر مٹا۔ بھائی ابھی سانڈنی سواروں کو حکم دو کہ پنچ کوسی دورہ کریں، جہاں صف شکن ملے سمجھا بجھا کر لے ہی آئیں۔ مصاحبوں نے کہا، خداوند سمجھانا کیسا، وہ بھی کوئی آدمی ہے کہ سمجھ جائے گا، جناور لاکھ پڑے پھر جناور ہے۔ نواب نے کہا، ان پر جوتے پڑے۔ لو صاحب، ہم تو اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں، یہ بات کاٹتا ہے، صف شکن کو تم ایسے گدھوں سے زیادہ تمیز ہے۔ ایک نے کہا، حق ہے حضور، وہ تو عربی سمجھ لیتا ہے۔ دوسرے بولے، خداوند اس کو قرآن کے کئی پارے یاد ہیں۔ تیسرے نے کہا، قسم ہے پنجتن پاکی، میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ چوتھے بولے، ایک دن ہنس رہا تھا۔ نواب صاحب کو ان کل باتوں کا یقین آ گیا۔ ان مصاحب بیچارے کی گدی پر 2-4 گدے پڑ گئے۔ بٹیر کیا اڑ گئے کہ نواب صاحب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آنکھوں سے اشک جاری، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، کلیجہ بلیوں اچھل رہا ہے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ہائے میرا صف شکن، میرا پیارا صف شکن، اگر دانستم از روز ازل داغ جدائی را، نمی کردم بدل روشن چراغ آشنائی را۔ ارے مجھے تو اس سے عشق ہو گیا تھا جی، میں تو اس کی بانکی ادا پر جان دیتا تھا۔ یارو وہ نکیلی چونچ، وہ بےتابی سے کانگن چگنا، چکھی کھائی اور ڈٹ گیا۔ سینکڑوں مارکوں میں لڑایا مگر کورا آیا، اور 2 چونچیں ہوئیں اور بٹیر دوسرے دم دبا کر بھاگ گئے۔ پھر سامنا ہوا اور منہ پھیر دیا۔ کس بانک پن سے جھپٹ کر لات دیتا تھا کہ پالی تھر تھرا اٹھتی تھی، اور اس کی بساتی کیا تھی، منجھولا جناور لیکن بلا کا کسبل، اور قسم ہے صف شکن ہی کی، اس کی خوبیاں تو آج مجھ پر کھلی۔ یہ تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ وہ حقانی جانور ہے، صورت بٹیر کی سیرت فقراء کی۔ اور ایک پنڈت نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا جانے کیسی کھنڈت ہو گئی تھی کہ اس کا بڑا درجہ تھا، اب سنا نماز بھی پڑھتا تھا۔ مصاحب نے کہا، حضور کو یاد ہوگا رمضان شریف کا مہینے میں اس نے دن کے وقت دانہ تک نہ چھوا تھا۔ حضور سمجھے تھے بوندا ہو گیا، مگر میں تاڑ گیا کہ پابند صوم و صلات ہے۔ میر صاحب نے کہا، پیر و مرشد یقین جانیے پچھلے پہر سحر کاذب تک حق حق کی آواز کابک سے آیا کرتی تھی۔ غفور تم کو بھی یاد ہے، ہم نے کئی بار جگا کر سنایا تھا، صف شکن یاد خدا میں مصروف ہے۔ نواب نے کہا، اس وقت طبیعت بہت خوش ہو گئی، بے شک تم سب نمک حلال، تمہارے باپ دادا نمک حلال۔ اب بھائی شجاعت علی سے کہو ابھی سانڈنی تیار ہو اور پنچ کوسی چکر لگائے، جہاں صف شکن ملے ان کو سمجھا بجھا کر لے ہی آئیں۔ شجاعت علی بولا، جاتا تو ہوں مگر وہ تو منطق پڑھے ہیں، میری کیا سنیں گے؟ کوئی مولوی بھی تو ساتھ بھیجیے، ان سے بحثے گا کون؟ غلام تو کچھ اونٹ ہی چلانا جانتا ہے، ان سے دلیل کون کرے بھلا؟ آخر مصاحبوں نے ایک مولانا صاحب کو تجویزا۔ مولانا بیچارے پھٹے حالوں سے سمجھے جو ملے غنیمت ہے، مگر یاروں نے ان سے کل داستان نہیں بیان کی۔ چوبدار مکان پر گیا اور کہا، نواب صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، چلیے کسی بڑے عالم سے بحث کرنا ہے۔ مولانا آئے، السلام علیکم، حضور نے یاد فرمایا زہ نصیب۔ نواب نے کہا، وعلیکم السلام، آپ کو اس وجہ سے تکلیف دی کہ میرا قرۃ العین، لخت جگر، نور بصر ناراض ہو کر چلا گیا، مگر بہت منطقی، اسرار خدائی سے واقف، علم مناظرے میں طاق، پابند روز نماز، آپ بحث کیجئے اور معقول کر کے لے آئیے۔ مولانا نے کہا، انشاءاللہ والدین کا بڑا حق ہوتا ہے۔ وہ کیسے نادان آدمی ہے کہ والدین سے خفا ہو گئے، مقام استعجاب ہے۔
میر صاحب نے کہا کیا سفشکن کا نام مولانا صاحب نے نہ سنا ہوگا؟ وہ تو روم تک مشہور تھے۔ قبلہ حقیقت یوں ہے کہ سرکار کا بٹیر سفشکن کل کابک سے اڑ گیا، اب تجویز یہ ہوئی کہ ایک سانڈنی سوار جائے اور سمجھا بجھا کر لے آئے، مگر شتربان پھر شتربان ہے، لہٰذا آپ بلائے گئے کہ ایک سانڈنی پر سوار ہو جائیے اور ان کو بلطائف الحیل بلا لائیے۔ مولانا نے کہا درست، آپ سب کے سب نشے میں تو نہیں ہیں، ہوش کی باتیں کیجئے، خود مسخرے بنتے ہو یا مجھے مسخرہ بناتے ہو؟ بٹیر منطقی لا حول ولا قوت، اور سنیے بٹیر اڑ گیا تو اس کو سمجھا کر لاؤ، وہ بھی کوئی مولوی ہے یا آدمی ہے؟ سفشکن کون لڑائی سر کی تھی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، اچھے گاؤدیوں کا مجمع ہے، بندہ رخصت ہوتا ہے۔ نواب نے کہا یہ کس کوڑ مخص کو لائے تھے، خاصا جانگلو ہے۔